اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے وہ سب کچھ کیا جو کہ وقت کی ضرورت تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے پھر چھکا مار دیا؟ جے یو آئے اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی ہونے جا رہا ہے، لیکن جتنی لمبی لسٹ ہمیں مختلف ذرائع سے سننے کو مل رہی ہے، اگر وہ ہو جاتا ہے پھر تو قومی خزانے پہ بہت بوجھ بڑھ جائے گا۔ آپ کو مولانا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو اس وقت شہداء کی عظمت، جد و جہد، شجاعت کے قصے سنانے چاہیے۔ پی ٹی آئی نے کیا کیا تھا؟ شہداء کی یادگاروں پہ ہی حملے کیے تھے، پھر اس کے بعد دیکھ لیے لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے دن بہت قریب ہیں اور بلاول بھٹو صاحب بھی پہنچ چکے ہیں وہاں پہ۔ ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے کہ اب پیپلز پارٹی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اس میں۔ اور پھر کچھ خبریں اس طرح سے آ رہی ہیں کہ کابینہ میں رد و بدل کی جا رہی ہے۔ اس دن ہم نے پروگرام کیا اور ہم نے 3 ناموں کا ذکر کیا کہ یہ 3 نئے نام جو ہے کابینہ میں شامل کیے جائیں گے، لیکن اب کچھ اور اہم نام بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ وہ کون سے نام ہیں، کن کن کو وزارتیں مل سکتی ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک کالم کا ذکر کروں گی جو کہ 2015 میں لکھا گیا، دھڑکتے دل کا فون۔ وہ کالم کیا ہے اس پہ ذرا بات ہوگی کہ کس کا فون آیا اور کیا سوچتے ہیں وہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں۔ اور پروگرام کے آخر میں جا کے بات کریں گے، مونسون کا موسم شروع ہو چکا ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آج این ڈی ایم اے کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے۔ حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں، اس حوالے سے انہی موضوعات پہ آج بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ آزاد کشمیر کے الیکشنز قریب ہیں، ہم کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہی وہاں پہ، لیکن ابھی بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، کل پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے بڑے اہم فیصلے کر دیے ہیں عمار صاحب۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے تھے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس طرح کیمپین نہیں کرے گی تو وہ غلط ہیں۔ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، ہم بہت اچھی تگڑی کیمپین کریں گے، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کچھ بہت اہم انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک بنائیں آپ فورم، جہاں پر کس کی غلطی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو ہی مورد الزام ٹھہراتے رہیں۔ ایک ہم بناتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، وہاں پر دونوں طرف کے فریقین، ریاست بھی آئے، جموں ایکشن کمیٹی بھی آئے، اور اس کے بعد ایک دوسرے سے گلے شکوے کریں۔ دنیا میں معاملات حل کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور بلاول بھٹو نے بڑی سمجھداری کی، بڑی میچور طریقے سے وہ جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہی کہا ہے کہ ہمیں کسی کو الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ افواج پاکستان کی انہوں نے بے پناہ تعریف کی، انہوں نے بنیان المرصوص میں مارکہ حق میں پاکستان کی فتح کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہم اب ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن فورم بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میرا پرپوزل ہے، یہ پرپوزل ہم جو ہے لے کے جائیں گے وزیر اعظم پاکستان کے پاس۔ اسحاق ڈار صاحب سے یہ پہلے ہی ڈسکس ہو چکا ہوا ہے، وہ جو ہم ملاقاتیں ہو رہی تھی اور اس کے بارے میں بڑا تھا، تو یہ اس پہ ہم کریں گے، اور جو گلے شکوے ہیں نا وہ کریں گے، اور گلے شکوے کے بعد حل نکالیں گے، کیونکہ یہ حل نہیں ہے کہ آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو، آپ نے دھرنا دیا ہوا ہے، اس کے آگے بچے اور عورتیں بٹھائی ہوئی ہیں، مسلح افراد ہیں، اس طرح تو لوگوں کی زندگیاں جائیں گی نا۔ تو ہمیں لوگوں کی زندگیاں نہیں، وہ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت کے بعد کسی نے سارے معاملات کو، جو کہ بہت بکھر گئے تھے، اس کے ڈانڈے کہاں سے کہاں تک مل رہے تھے، انڈیا کے چینلوں پہ یہ خبریں چل رہی تھیں، بیرون ملک پاکستانی اس میں شامل ہو گئے تھے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی، دھرنا بہت عرصے ہو گیا تھا، آٹا نہیں وہاں پہ پہنچ رہا تھا، ایک عرصے تک اشیاء خور و نوش لوگوں تک نہیں پہنچ سکی، تو معاملہ تو گمبھیر ہو گیا تھا۔ ہم اسے تسلیم کریں نہ کریں، تو کسی میچور پارٹی شخص کی میڈیشن کی ضرورت تھی، اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے وہ سب کچھ کیا جو کہ وقت کی ضرورت تھی، کشمیر کی ضرورت تھی۔ اچھا عمار صاحب، اس ٹائم پہ میں یہ سمجھتی ہوں اگر یہ اس طرح سے یہ کمیشن بن جاتا ہے اور معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نے پھر چھکا مار دیا ہے؟
جی بالکل. دیکھیے آج مولانا کی اسٹیٹمنٹ بھی اس حوالے سے آئی ہے, اور مولانا کو ہم کسی اور حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی ہے, اس حوالے سے ظاہر ہے لوگوں کے دل دکھے میں وہی لوگ بات کریں گے. لیکن جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے وہ میڈیشن کی بات کی ہے, اور پھر اس میں جو آپ کا نقطہ ہے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی ہونے جا رہا ہے. تو میں کل جو ہم نے ایک بات کی کہ اس سسٹم میں کسی پارٹی کے لیے گنجائش زیادہ نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی اپنے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جی پی میں انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے, امکان نہیں تھا. اسی طرح کشمیر میں بھی اگر آپ بات کریں تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ حکومت نون لیگ کی بنے گی, نون لیگ وہاں پہ تگڑی ہے. لیکن اگر بلاول بھٹو چیزوں کو منور کرنے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ووٹ ہوگا, ظاہر ہے لوگ ان کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہو گئے, تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کوئی بعید نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کشمیر کا میدان بھی فتح کر لے. یہ تو چلتے ہیں, اب 27 جولائی کو پتہ چل جائے گا, یا جو بلاول صاحب ابھی جو اپنی کیمپین کریں گے اسی سے نظر آ جائیں گی چیزیں. اچھا عمار صاحب, آپ کابینہ کے حوالے سے رد و بدل کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس دن ہم نے 3 نام ڈسکس کیے تھے, لیکن آج جو ہیں وہ ذرائع کچھ اور بھی بہت نام بتا رہے ہیں. ذرا کون کون سے نام ہیں بتائیے گا. بھائی بات یہ ہے کہ آج کل کسی ایم این اے کو فون کرو اور اس سے کہو یار کہ وہ تمہارا نام میں نے سنا ہے, تو وہ بالکل اس کو منع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اچھا آپ نے سنا ہے تو پھر صحیح ہوگا, دیکھیں جی دعا کریں کیا بنتا ہے. تو جتنے بھی اسمبلی میں 300 کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں سب کو خدشہ ہے کہ وہ یہ توقع ہے کہ وہ منسٹر بن جائیں گے. لیکن کچھ نام جو ہیں وہ اس پہ زیادہ کام ہو رہا ہے. جیسے بیرسٹر عقیل کے حوالے سے ہم نے سنا کہ وہ جو ہیں منسٹر بن رہے ہیں. بلال اظہر کے یعنی جو ہیں وہ وزیر مملکت ہے, سینئر وفاقی وزیر ہو جائیں گے. اختیار ولی کا نام آ رہا ہے. سینیٹر بشرا بھٹ کا نام آ رہا ہے, وہ بھی آ جائیں گی. آمنہ بطول صاحبہ ہیں کوئی, ان کا آمنہ بطول بھی مسلم لیگ نون کی ایم این اے ہیں, ان کا رانا احسان افضل کا نام آ رہا ہے. جی بالکل, یہ سارے نام آ رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیے کہ یہ نام پاپ اپ کر رہے ہیں. جی یہ ہر زمانے میں نا کوئی بڑا فیصلہ ہونے سے پہلے پاپ اپ کرتے ہیں, تو ضروری نہیں ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ سارے لوگ نوجوان ہی ہوں. جی ٹھیک ہے, کچھ ایسے غیر نوجوان بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے, ہمارے سب شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اتنی بڑی کابینہ کیا ہوگا, مطلب کرٹیسزم ہوگا اور کیا ہوگا. کیوں ایک لحاظ سے لوگ بات کریں گے کہ یہ پی ڈی ایم والی حرکتیں کر رہے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے حکومتوں کے خرچے کم کریں, منسٹریوں کو آپس میں ضم کریں, منسٹریوں کی گاڑیاں بند کریں, ان کے پیٹرول بند کریں. تو یہ اگر اتنے زیادہ لوگ جتنی توقع ہے, اگر 1-2 آتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جتنی لمبی لسٹ ہمیں مختلف ذرائع سے سننے کو مل رہی ہے, اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر تو قومی خزانے پہ بہت بوجھ بڑھ جائے گا, اور ایک منسٹر بہت مہنگا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تو دیکھتے ہیں, میرے خیال میں یہ شہباز شریف حکومت کی کمزوری کا بھی اظہار ہوگا کہ وہ کم منسٹرز کے ساتھ اس حکومت کو نہیں چلا سکے, انہیں مزید منسٹرز کی ضرورت پڑی ہے جس سے خرچہ بڑھا ہے, اور آئی ایم ایف بھی اس سے ناراض ہو سکتا ہے. چلیں حتمی منظوری تو دینی ہے وزیر اعظم نے, دیکھتے ہیں کہ کتنے دن میں یہ دے دیتے ہیں, ورنہ مزید اور نام جو ہیں وہ ایڈ آن ہو جائیں گے اس میں. اچھا عمار صاحب, اب ایک کالم کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جو کہ 2015 میں وہ کالم آپ نے لکھا تھا, دھڑکتے دل کا فون. اس کالم میں کیا ہے؟ اس کالم کا جو ہیڈر لائن ہے یہی اتنی اٹریکٹیو ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بندہ وہ کالم پڑھے. آپ خود بتائیں کہ اس کالم میں ہے کیا؟ میں نا مختصر ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں. یہ 18 سپٹمبر پراپرلی 2015 کا واقعہ ہے کہ دہشت گردوں نے حملہ کیا بڑا بیر کیمپ پشاور میں, اور اس کے اندر اب دیکھیں نا, ہم خبریں سنتے رہتے ہیں, ہمیں خبروں کے اندر کی سچویشن کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں دہشت گردوں کا حملہ ہوا اور بہادر نوجوانوں نے دشمنوں کو, یہ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. لیکن وہ جو اس لمحے کی سٹرگل ہوتی ہے, اس وقت جو بہادری اور شجاعت نظر آتی ہے, وہ تو مطلب شاید اس کے لیے تو کتابیں لکھنی پڑے. لیکن یہ جو واقعہ ہے, اب جب 15 سپٹمبر کو حملہ ہو گیا, انیشلی انہوں نے جو فرنٹ گیٹ ہے اس کو اڑا دیا, تو پھر جس دلیری کے ساتھ لوگ لڑے ہیں نا, اس میں ایک کیپٹن اسفند شہید تھے جنہوں نے اتنی دلیری کے ساتھ لڑے. وہ اپنے جو ان کے سینئر تھے میجر حسین, اور مجھے یہ تقریباً سمجھ لے کہ ان کی فیملی سے یہ سٹوری پتہ چلی ہے. تو انہوں نے اپنے سینئر جو میجر حسین تھے, انہوں نے کہا کہ سر جتنے مرضی دہشت گرد ہوں میں انہیں سنبھال لوں گا, پھر میں اکیلا ہی کافی ہوں. پھر انہیں گولیاں لگی
اور گولیاں بہت زیادہ لگیں، اس کے باوجود وہ لڑتے رہے اور آخری لمحے تک اپنے سینئر کو تسلی دیتے رہے کہ سر آپ بے فکر رہیں، میں اکیلا ہی سنبھال لیتا ہوں. جو سب سے نازک موقع تھا کہ انہوں نے اپنی دلیری سے، شجاعت سے دہشت گردوں پہ بھی قابو پا لیا، لیکن جو کیپٹن اسفند شہید تھے وہ جو ہے نا جام پر نہیں ہو سکے، انہیں شہادت نصیب ہوئی. تو جس وقت ان کی جان نکل رہی تھی نا، وہ تو ان کی جیب میں ایک موبائل تھا اور اس موبائل پہ مسلسل فون بج رہا تھا. تو بعد میں لوگوں نے دیکھا تو وہ فون ان کی والدہ کا تھا. ماؤں کے دل اس وجہ سے بچوں کے خیال کے حوالے سے دھڑکتے ہیں. تو بہت ایموشنل سا تھا، لکھنا بھی مشکل تھا، لیکن یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے. دنیا میں کہیں اور ہوتا لوگ اس پہ کتابیں لکھتے، فلمیں بناتے، ڈاکومنٹریاں بناتے. تو میں نے اس لیے اس کو ری شیئر کیا کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ بات کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے مولانا کے خلاف کیس کھل گئے. وہ اصل میں اس کو طریقہ یہ ہے کہ آپ شہداء کی بے حرمتی نہیں کرنی ہاں، اور دوسرا آپ کو کیا بتانا چاہیے؟ آپ کو مولانا کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے یا ان کے خلاف کیسز نہیں کھلوانے چاہیے. آپ کو اس وقت شہداء کی عظمت، جد و جہد، شجاعت کے قصے سنانے چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اس معاملے پہ پورا پاکستان متفق ہے. اس معاملے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا تھا، شہداء کی یادگاروں پہ ہی حملے کیے تھے نا. پھر اس کے بعد دیکھ لیے لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا. بالکل ایسے ہی. اور ہمارے سب شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہمیں اس چیز کے اوپر فخر محسوس ہونا چاہیے. جو ہمیں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں، باہر کے ممالک میں بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ انہی شہداء کی قربانیوں کی بدولت ہے. اچھا عمار صاحب، اب ذرا بات کر لیتے ہیں مونسون کے حوالے سے. مونسون کا موسم آ گیا ہے. ظاہر ہے جب یہ موسم آتا ہے تو این ڈی ایم اے جو ہے وہ الرٹ ہو جاتی ہے، اور جو این ڈی ایم اے نے جتنی چیزیں کی ہوتی ہیں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ تھرو انفارمیشن لوگوں کو ڈفرینٹ میسیجز کے تھرو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس ٹائم حالات اس طرح سے ہیں، آپ اس شہر میں جا کے سفر نہ کریں. آج این ڈی ایم اے کے چیئرمین کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے لوگوں کو الرٹ بھیج رہے ہیں کہ آپ نہ نکلیں. تو یہ حکومت کی طرف سے بہترین اقدام تو کیا جا رہا ہے. پھر بعد میں لوگ اگر ان شہروں میں یا اس سائڈ پہ ندرن ایریاز والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں قصوروار ٹھہراتے ہیں حکومت کو کہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. 3 نیبرنگ کنٹریز ہیں ہمارے جہاں پر اچانک سیلاب آئے اور اس میں بڑی جانوں کا اور اسباب کا، مال کا ضیاع ہوا. سب سے پہلے اس میں بھارت ہے، پھر اس کے بعد چائنا ہے، اور پھر اس کے بعد بنگلہ دیش ہے. ان سب کے اندر بڑے شدید طوفان ہیں. جو ماہر موسمیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کی شدت شاید پاکستان کی طرف اتنی نہیں ہو، لیکن ہو بھی سکتا ہے. آج کل ویدر دنیا کا سب سے انپریڈکٹیبل فینومینن بنا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں درست نہ مل رہی ہو خبر، تو ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ ہم دیکھیے، ہم وہ لوگ ہیں جو سانحوں کے منتظر رہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سانحے تو کبھی کسی کے منتظر نہیں ہوتے، وہ تو اچانک ہوتے ہیں، تبھی انہیں ہم سانحے کہتے ہیں نا. تو پیش بندی بہت ضروری ہے. این ڈی ایم اے کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو پہلے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اور خدا کے لیے صرف یہ حکومتوں کا اور این ڈی ایم اے کا فرض نہیں ہے، آپ لوگوں کا بھی فرض ہے کہ خدا کے لیے چھٹیاں منانے، سیر و تفریح کرنے ایسے مقامات پر نہ جائیں جہاں پہ اس طرح کی موسمیاتی تبدیلیوں کا خدشہ ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.